بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں جانتا ہوں تنوین، نیند سونے کے دوران تم بے اختیار یہی باتیں کہہ رہی تھی۔ خواہ رسونتی اور فرحاد سے دہشت زدہ ہو رہی ہو، وہ کبھی تمہارے دماغ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ محترم ربی، میں التجا کرتی ہوں، مجھے کچھ دنوں کے لیے کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں کھلی فضا ہو۔ میں اس چار دیواری میں رہتے رہتے گھبرا گئی ہوں۔ ربی اسفندیار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، حالات کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں فی الحال اس ملک سے باہر ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں کبھی رسونتی اور فرحاد کا خیال تک نہ جا سکے۔ وہ میری طرف توجہ دے رہے ہیں، میرے آس پاس رہنے والوں کو ٹٹولتے رہیں گے۔ تم نہیں رہو گی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ مجھے موجودہ حالات پر اچھی طرح غور کر لینے دو، پھر میں جواب دوں گا۔ وہ ربی اسفندیار کے سامنے دوزانوں ہو گئی، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، محترم بزرگ، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے اسی چار دیواری سے نکلنے کا موقع دیجیے، شاید میرے دل اور دماغ سے ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی دہشت نکل جائے۔ میں نے کہا نا، موجودہ حالات پر غور کر رہا ہوں، تمہیں ضرور کسی ایسی جگہ بھجوا دوں گا جہاں وہ نہ پہنچ سکے۔ یہ سب کچھ رازداری سے ہوگا، لیکن میں اس کے لیے تمہیں کچھ قربانیاں دینا ہوں گی۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسی دن کے لیے تمہیں سمجھاتا آیا تھا، اپنے رشتہ داروں سے حتیٰ کہ اپنی ماما سے بھی دور رہو، تاکہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کو ذریعہ بنا کر تمہارے پاس نہ آ سکے۔ اب تمہیں کہیں بھی جانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے خون کے رشتوں سے بچھڑ جاؤ گی، کبھی ان سے کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھو گی۔ شیبا نے پریشان ہو کر پوچھا، اور اپنی ماں سے بھی نہیں؟ اگر تم کسی وقت اپنی ماں کے دماغ میں پہنچو گی اور ایسے وقت وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی وہاں موجود ہوئے تو تم سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ ربی اسفندیار نے کہا، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو فرحاد اور رسونتی سے ڈرنا چھوڑ دو، وہ جس طرح تمہیں ٹریپ کرنا چاہتے ہیں کر لینے دو، ان کے ہاتھوں تباہ ہو جاؤ۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں کبھی ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزروں گی۔ معلوم ہوتا ہے وہ جادوگر ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے میرے ملک، میری قوم، میرے مذہب کے خلاف بھڑکایا اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے تسخیر کر لیا تو میں دین سے بھی جاؤں گی، دنیا سے بھی جاؤں گی، آپ کی نظروں سے بھی گر جاؤں گی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوسرا راستہ یہی ہے کہ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اس خاموش رابطہ بھی نہ رکھو، چپ چاپ ماما کے دماغ میں پہنچو گی، اس کے دکھ درد کو سمجھو گی تو اس کی ممتا کی تڑپ تمہیں بے چین رکھے گی اور یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ کبھی کبھی ماں کی ممتا بھی اولاد کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ دونوں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ ربی اسفندیار نے صاف طور پر نہیں کہا تھا کہ شیبا کو اس ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے، اور شیبا بھی اپنی ماں کے سلسلے میں الجھی ہوئی تھی، اس سے ہمیشہ کے لیے جیتے جی رخصت ہونا تھا۔ اور جب تک ہماری ٹیلی پیتھی کا خوف اس کے حواس پر مسلط رہتا، اس وقت تک گویا ماں کے لیے بیٹی مر جاتی اور بیٹی کے لیے ماں مر جاتی۔ یہ شیبا کو بہت بڑی قربانی دینا تھی۔ میری نیند پوری کرنے کے دوران رسونتی نے یہ ساری معلومات حاصل کی تھی۔ سونیا بیدار ہو گئی تھی۔ آلہ بی بی کے ماتحت کے ذریعے اسے معلوم ہوا ماسٹر کی نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ دشمن سے ملاقات کرنے کا مطلب صاف ظاہر ہے، ہم جب بھی ملتے ہیں ہار جیت، زندگی یا موت کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ میں نے ماسٹر کی کو شام تک کے لیے ٹال دیا تھا۔ شام کو پھر اس نے فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ سونیا نے ریسیور اٹھا کر کہا، فرحاد ابھی آرام کر رہے ہیں، تم مجھ سے باتیں کرو ماسٹر کی۔ دوسری طرف سے ماسٹر کی نے کہا، جہاں تک مجھے معلوم پڑتا ہے میں سونیا کی آواز سن رہا ہوں۔ موت بے آواز بھی ہوتی ہے اور آوازوں سے بھرپور بھی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم موت کو اس کی آواز کے ساتھ یاد رکھتے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ چیلنج کرتی ہیں اور چیلنج کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ ماسٹر کی چیلنج کی ابتدا تم سے ہوئی، یا یاد کرو جب سپر ماسٹر، ماسک مین اور دوسری تمام خطرناک تنظیموں نے ہمارے راستے سے ہٹ جانے کا وعدہ کیا تھا تو تم خدائی فوجدار بن کر یہ دعویٰ کرنے آ گئے تھے کہ فرحاد کو بے موت مارو گے یا اسے اپاہج بنا کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان کرو گے۔ یہ ہم سب کا فیصلہ ہے، تم دونوں کی موت قدرتی نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ہاتھوں تمہیں مرنا ہے، خواہ ایک ساتھ مرو یا یکے بعد دیگرے، اور تم دونوں پر ایسا ہی وقت آن پڑا ہے۔ یہاں سے
فرار کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے تو پھر ملاقات کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ پہلے میں نرمی سے بلا رہا ہوں، آ جاؤ تو اچھی بات ہے۔ تم ہماری اچھائی نہ سوچو، مگر ہمارا راستہ روک سکتے ہو تو روکتے رہو۔ ہم سے ٹکرانا چاہتے ہو تو تمہیں خود چل کر آنا ہوگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم دونوں یہاں سے کسی بھی طیارے میں پرواز کر سکو گے؟ نہیں، ہم فضائی راستے سے نہیں جائیں گے۔ بحری راستوں کی ناکہ بندی بھی کی جا چکی ہے۔ تم سب کو کچھ کر لو، لیکن مدام کمپیوٹر سے صرف ایک سوال کا جواب پوچھ لو کہ ہم طے خانے میں تھے، اس کے بس میں تھے، وہ ہمیں نابود کر سکتی تھی، پھر کیوں نہ کر سکی؟ جب اس کا جواب مل جائے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہم صبا کے علاقے میں ہیں، کسی طے خانے میں نہیں ہے، اور جسے تم ملاقات کی دعوت دے رہے ہو وہ سجاد فرہاد نہیں ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ مجھے ٹریپ کرو گے، مجھے جانی نقصان پہنچاؤ گے، لیکن فرہاد بھی پھر بھی تمہارے حواس پر مسلط رہے گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے بیدار ہونے کے بعد یہ تمام باتیں معلوم ہوئی۔ یہ بھی پتا چلا کہ سونیا ماسٹر کی سے گفتگو کرنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس ہوٹل سے چلی گئی تھی۔ کہاں گئی تھی یہ کسی کو پتا نہیں بتایا تھا۔ میں نے فوراً ہی رابطہ قائم کیا، اس سے پوچھا یہ کیا حماقت ہے؟ ہمیں ماسٹر کی سے آخری فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، تم نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ایسے یہ تاثر دیا کہ سجاد اس سے نہیں ملے گا اور تم یہاں سے چلی گئی ہو۔ تمہیں اس طرح چلے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ کیا تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ شاید تم دور رہ کر میری نگرانی کرنا چاہتی ہو، جس طرح جزیرہ کابی کابی میں مجھ سے اچانک دور ہو کر ڈرامائی انداز میں گوری سجاتا کی جگہ پہنچ گئی تھی، اسی طرح ڈرامائی انداز میں ماسٹر کی کو چونکا دینا چاہتی ہو۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دشمنوں کو یہ سمجھاتے آ رہے ہیں کہ تم فرہاد نہیں سجاد ہو، اور یہی بات میں نے ماسٹر کی سے کہی تھی۔ وہ صبا کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ مجھے ٹریپ کر سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، سجاد کو نقصان پہنچا کر اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں سمجھ گیا تم چاہتی ہو وہ لوگ تمہیں تلاش کریں، میں سجاد ثابت ہو رہا ہوں، لہذا اس علاقے میں تم ہی ایک اہم موہرا ہو۔ تم ماسٹر کی کے ہاتھ آؤ گی تو وہ مجھے بھی اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گا۔ بے شک میں اسی لیے چلی آئی ہوں اور اب گم ہو چکی ہوں۔ تمہیں خیال خوانی کے ذریعے میرا سراغ لگا سکتے ہو، ورنہ وہ تو قیامت تک ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، مگر ایسا کب تک ہوگا؟ وہ ہماری ناکہ بندی کر چکے ہیں، تمہیں نہیں صرف میری۔ تم سجاد کی حیثیت سے اتنے زیادہ اہم نہیں ہو، کوشش کرو اعلیٰ بی بی وغیرہ کے ذریعے یہاں سے نکل سکو۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا بکواس مت کرو، کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ یہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ جب میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی ہوں اس وقت بھی خطرات میں گری رہتی ہوں، کیا تم میری مدد کرنے کے لیے آتے ہو؟ زیادہ محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو۔ تم نے اپنے طور پر ایک راستہ اختیار کر لیا، اب میں اپنے راستے پر چلوں گا۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، میں ماسٹر کی سے ضرور ملاقات کروں گا۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تم بلا کی مکار ہو، اب میں سجاد کی حیثیت سے اس کے پاس جاؤں گا تو میری اہمیت نہیں ہوگی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اپنی چلاکیوں پر بڑی خوش ہوتی ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا، پہلے ماسٹر کی سے نمٹ لوں۔ اعلیٰ بی بی کے ماتحت نے اسے اطلاع دی جناب ماسٹر کی پھر آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کا ریسیور اٹھا کر کہا میں فرہاد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا سنائی دیا، آخر اچانک ہی تمہاری زبان سے اصلیت ظاہر ہو گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں کیا کیا جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی تو کرتا ہی ہے۔ تم نے کیا سوچ کر خود کو ظاہر کر دیا؟ کچھ بھی نہیں سوچا بھائی، غلطی ہو گئی، اچانک زبان سے اپنا ہی نام نکل آیا۔ سونیا کہاں ہے؟ وہ کہیں گم ہو گئی ہے، ہوٹل چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر کہنے لگا آئی سی، اب تم لوگوں کی چال میری سمجھ میں آ رہی ہے، تم سجاد ہو، سجاد ہی رہو گے، زیادہ چلاک بننے کی کوشش مت کرو۔ سونیا سے کہہ دو اس کی چلاکی بھی کام نہیں آئے گی، اس نے خود کو ہماری نظروں سے گم کیا ہے کیونکہ وہی ایک موہرا ہے، ہم اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں فرہاد تم سے مخاطب ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یو شٹ اپ۔ ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ایک گہری سانس لی، پھر باہر جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اب جو کھیل شروع ہو رہا تھا وہ صرف دشمن سے نہیں دوست سے بھی تھا۔ ایک طرف ماسٹر کی سے فیصلہ کن انداز میں کہیں بھی ٹکرا جانا تھا، دوسری طرف سونیا کی حفاظت کرنا تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اہم بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ماسٹر کی نظروں میں اپنے آپ کو اور زیادہ غیر اہم بنا دیا۔ اس طرح مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب ماسٹر کی کے آدمی میرے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ ساری توجہ سونیا کی طرف ہوگی، اور جس طرح سونیا مجھ سے دور رہ کر میری حفاظت کرنا چاہتی
تھی، اب میں بھی اس کی حفاظت کر سکوں گا۔ رسونتی نے مخاطب کیا، فرحاد لیلا کے پاس پہنچو۔ میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا، میرا خیال تھا وہ ہسپتال میں ہوگی۔ رسونتی نے ربیع اسفندیار سے کہہ دیا تھا کہ بلکہ وارننگ دی تھی، اگر لیلا ثانی کو رہا نہ کیا گیا تو وہاں کے یہودی اکابرین کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس ربی نے کہا تھا لیلا ثانی ان کی نظروں میں بہت بڑی مجرمہ ہے، لہذا وہ تنہا اس کی رہائی کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس پر رسونتی نے کہا تھا رہائی کے سلسلے میں پھر بات ہو سکتی ہے، فی الحال لیلا کو ہسپتال پہنچایا جائے اور توجہ سے اس کا علاج کرایا جائے۔ لیکن اب وہ ہسپتال میں نہیں تھی، کسی طیارے میں سفر کر رہی تھی، چپ چاپ ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، لیلا۔ وہ ذرا سی چونکی مگر پتھر کی طرح سخت ہو گئی۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی وہ مجھ سے نہیں بولے گی، اگر میں زبردستی اس کے دماغ میں آؤں گا تو مجھے اہمیت نہیں دے گی۔ میں نے پوچھا کیا تم ناراض ہو؟ وہ خاموش رہی، خلا میں تکتی رہی۔ میں نے پھر کہا اچھی بات ہے، مجھ سے بات نہ کرو، اتنا ہی بتا دو کہ کہاں جا رہی ہو، کیا تمہیں علاج کے سلسلے میں دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ رسونتی نے کہا میں بھی کئی بار مخاطب کر چکی ہوں لیکن یہ چپ رہتی ہے، شاید کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ تم ربیع اسفندیار کے پاس جاؤ اور اس سے معلوم کرو۔ میں ان کے پاس گئی تھی، وہ اللہ علمی ظاہر کر رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے لیلا کے باقاعدہ علاج کے لیے اسے ہسپتال پہنچا دیا تھا، کچھ لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ کیا ربیع اسفندیار ہمیں نادان سمجھتے ہیں؟ میں نے یہی بات ان سے پوچھی تھی۔ لیلا کو سخت پہرے میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا، پھر اسے اغوا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ربی نے جواب دیا یہ مجاہدین کا کام ہے۔ جب انہیں اسرائیلی سرحد پار کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ کسی پاگل لڑکی کو لیلا کے دھوکے میں لے آئے ہیں تو انہوں نے جوابی کارروائی کی، لیلا کا سراغ لگایا، پھر ہسپتال پہنچ کر اسے وہاں سے اٹھا لے گئے۔ میں نے ربی سے کہا مجاہدین کے ذرائع اتنے وسیع نہیں ہیں کہ وہ کوئی طیارہ چارٹر کریں اور لیلا کو اس میں دوسری جگہ لے جائیں۔ ربی نے جواب دیا اگر مجاہدین کا یہ کام نہیں ہے تو پھر کسی اور خطرناک تنظیم کا ہو سکتا ہے، لیلا ان کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اب فرحاد کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ کون اسے یرغمال بنا کر اپنی کوئی بات منوا سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرا دھیان ماسٹر کی طرف گیا۔ یہاں سبا کے علاقے میں سونیا اس کے لیے بہت اہم تھی، وہ سونیا کو مجبور کر سکتا تھا، لیلا کو چارہ بنا کر اسے کہیں بھی ملاقات کے لیے بلا سکتا تھا۔ میرے جی میں آیا اب ماسٹر کی سے رابطہ قائم ہو جائے اور حقیقت معلوم ہو جائے، لیکن میں نہ تو خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی اس نے رابطہ قائم کرنے کے لیے اپنا کوئی ٹیلی فون نمبر بتایا تھا۔ میں نے ربیع اسفندیار کے دماغ میں دستک دی۔ اس نے کہا ہاں کہو رسونتی، اب کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ماسٹر کی سے کس طرح رابطہ قائم ہو سکتا ہے؟ میں نے رسونتی کے لہجے میں سوال کیا۔ یہ سوال تم مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ میرا ماسٹر کی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ محترم سمجھے جاتے ہیں، جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں سجتا۔ جب میں نے چیلنج کیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہودی بڑوں کو جانی نقصان پہنچے گا، لہذا اس بلا کو اسرائیل سے دور ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں خیال خوانی کا پرندہ پر نہ مار سکے۔ آپ نے اسے ماسٹر کی کے حوالے کر دیا ہے، یہ مجھ پر الزام ہے۔ میں نے تمہارے کہنے کے مطابق اسے ہسپتال پہنچا دیا تھا، اس کا باقاعدہ علاج ہو رہا تھا، اب کس نے اسے اغوا کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، اگرچہ وہ ہمارے ملک سے کہیں لے جائی گئی ہے، ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجرم ہیں یا ہمارے ایما پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیلا ہمارے لیے بھی اہم تھی، ہم اسے سزا دینا چاہتے تھے یا پھر اسے تمہارے پاس پہنچانے کی بہت بڑی قیمت وصول کرنا چاہتے تھے۔ بھلا ماسٹر کی کے حوالے کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم بچے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لیلا آپ لوگوں کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گئی تھی، آپ نہ اگل سکتے تھے، نہ اسے موت کی سزا دے سکتے تھے، نہ ہی زندہ چھوڑ سکتے تھے، لہذا آپ نے یہی تیسرا راستہ اختیار کیا۔ میں کسی طرح یقین دلا سکتا ہوں کہ لیلا ثانی کے اغوا میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت یقین ہوگا جب وہ ماسٹر کی کے پاس نہیں پہنچے گی اور ماسٹر کی ہمیں اس کے ذریعے کسی طرح بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ میرا یہ جواب سن کر ربی ایک ذرا پریشان ہوا، پھر فوراً ہی خیال آیا کہ میں دماغ میں ہوں۔ اپنے پریشانی چھپانے کے لیے اس نے فوراً سانس روک لی۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے دوسری بار سانس لیتے ہوئے کہا تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اگر ماسٹر کی نے ہی اسے اغوا کیا ہو تو وہ شبہ جو تم نے مجھ پر کیا ہے خواہ مخواہ ہی یقین میں بدل جائے گا۔ خیال خوانی کے دوران اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت نے آ کر کہا جناب ماسٹر کی نے فون پر مخاطب کیا ہے۔ میں نے ربی سے کہا میں کچھ دیر بعد آؤں گا کیونکہ مجھے سجاد کے پاس پہنچنا ہے، کوئی اہم اطلاع ملنے والی ہے۔ میں ربی کے دماغ سے چلا آیا، ریسیور اٹھا کر کہا ہیلو میں فرحاد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ماسٹر
ماسٹر کی نے ہنستے ہوئے کہا، تم خواہ مجھے کتنا ہی فریب دو، میں شطرنج کی بساط پر اپنے دماغ سے مہروں کو آگے بڑھاتا اور پیچھے ہٹاتا ہوں۔ مسٹر سجاد، مجھے ہر حال میں سونیا چاہیے۔ دو باتیں یاد رکھو، مجھے وہ نہ ملی اور براہ راست فرحاد سے رابطہ قائم نہ ہوا تو لیلا کو کسی صحرا میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ اس کے مجنوں کو معلوم نہ ہو سکے گا، وہ بیچاری موت کے صحرا میں بھوک پیاسی سسک سسک کر آخری سانسیں لیتی رہے گی۔ میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ نہیں، تم ریسیور نہیں رکھو گے؟ اگر تم فرحاد ہو تو مجھے فوراً بتاؤ لیلا اس وقت کہاں ہے؟ میں جان بوجھ کر ذرا گڑبڑا گیا، پھر ہکلاتے ہوئے بولا، میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، ابھی خیال خوانی کرنے والا ہوں۔ نہیں مسٹر سجاد، تم خیال خوانی نہیں کر سکو گے، تم کسی طرح فرحاد سے رابطہ قائم کرو گے، وہ تمہیں بتائے گا اس وقت لیلا کہاں ہے۔ اس سے کچھ پوچھنے سے پہلے فوراً جواب دو، تم لیلا کے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں چپ رہا۔ اس نے کہا، آخر چوری پکڑی گئی، تم فرحاد ہو ہی نہیں سکتے، وہ کسی بل میں چھپا ہوا ہے اور تمہیں چارہ بنا کر پیش کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے یہی کیا، اب بھی یہی کر رہا ہے۔ وہ خود غرض اور مکار ہے، تمہیں احمق بنا رہا ہے۔ میں نے اچانک ہی جذباتی انداز میں کہا، خبردار، میں اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف سے اس نے کہا لگایا، ابھی بچے ہو، میری ذہانت سے خواہ مخواہ ٹکرانے کی کوشش نہ کرو، فرحاد سے رابطہ قائم کرو، اسے بتا دو کہ لیلا میرے شکنجے میں ہے، میری دونوں شرائط پوری کی جائیں، یعنی سونیا کو میرے پاس پہنچنا چاہیے اور فرحاد براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ میں بھی سونیا کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، بھائی جان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ رہ گئی ان کی بات تو یہ سب جانتے ہیں، پاکستان میں وہ بری طرح زخمی ہوئے تھے، ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ 1 ماہ سے پہلے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے، لہذا انہیں بڑے ہی رازدارانہ طور پر ایسی جگہ پہنچایا گیا ہے جہاں وہ مکمل آرام کر سکیں اور باقاعدہ علاج ہوتا رہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ سخت چوٹیں آنے کے باعث وہ دماغی توانائی نہیں رہی جس سے خیال خوانی کی پرواز کی جائے۔ ابھی صرف رسونتی بابی خیال خوانی کے ذریعے ہم سب کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ پھر اپنی بابی سے کہو لیلا کی خبر لے، سونیا سے دماغی رابطہ قائم کرے اور اس سے کہہ دے کہ وہ صبا سے برنئی کی طرف آئے، پھر بندر سری بیگوان پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہم اسے خود ہی اپنے پاس آنے پر مجبور کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد رسونتی بابی تمہارا پیغام سونیا تک پہنچا دیں گی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، فوراً ہی سونیا سے رابطہ قائم کیا اور اسے موجودہ حالات بتائے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، آخر ماسٹر کی نے تو ہمیں مجبور کر ہی دیا کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ ہمیں نہیں، صرف تمہیں مجبور کیا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، تم ہی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ، اس کی نظروں میں اہم بن کر اسے چکر دیتی رہوں گی۔ تم اس کے چکر میں آ گئی ہو، کیا خیال ہے لیلا ثانی کی خاطر وہاں جاؤ گی؟ جا رہی ہوں، اگر اس کا فون آئے تو کہہ دینا آج آدھی رات تک بندر سری بیگوان پہنچ جاؤں گی۔ ذرا سی دیر میں یہ خبر ہمارے تمام دوستوں اور دشمنوں تک پہنچ گئی کہ سونیا ماسٹر کی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، ابھی اس کی منزل صرف برونئی کے شہر بندر سری بیگوان تک تھی، اس کے بعد کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے اپنے تمام ماتحتوں کو حکم دے دیا کہ وہ صبا کا علاقہ چھوڑ دیں اور سونیا سے پہلے بندر سری بیگوان پہنچ جائیں۔ ہم جس ہوٹل میں تھے وہاں اعلیٰ بی بی کے صرف 2 ماتحت رہ گئے، ان میں سے ایک کا لباس میں نے پہنا، عارضی میک اپ کیا، پھر ہوٹل سے نکل گیا۔ میری جگہ یعنی میرے کمرے میں اعلیٰ بی بی کا ایک ماتحت چلا آیا، وہ اچھا خاصا ایکٹر تھا، میری آواز اور لب و لہجے کی نقل کر سکتا تھا۔ ماسٹر کی فون کے ذریعے سجاد سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تو وہ ماتحت میرا رول ادا کر سکتا تھا۔ ہم سب اپنے اپنے طور پر سونیا کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ماسٹر کی نادان نہیں ہے، وہ جانتا تھا کہ اعلیٰ بی بی کی ٹیم کے منتخب افراد وہاں موجود ہیں، پھر ہمارے ذرائع محدود نہیں ہیں، وہ جہاں بھی سونیا سے ملاقات کرے گا وہاں ہم اس کے چاروں طرف ہوں گے۔ اب دیکھنا یہی تھا کہ وہ ملاقات کہاں کرتا ہے اور کس طرح سونیا کو بے بس کر سکتا ہے، جبکہ وہ کسی کے بس کی نہیں تھی۔ میں رات کے 10 بجے بندر سری بیگوان پہنچ گیا، اس دوران اپنے تمام ساتھیوں سے دماغی رابطہ قائم کرتا رہا، سونیا کے دماغ میں جھانکتا رہا، کچھ تو پتہ چلتا کہ اسے کہاں بلایا گیا ہے اور ملاقات کے لیے کون سی جگہ مقرر کی گئی ہے۔ رات کے 11 بجے میں نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، سونیا کیا ماسٹر کی سے رابطہ قائم ہوا؟ اس نے جواب دیا، ابھی تک ایسا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے جو میرا تعاقب کر رہا ہو یا میک اپ کے باوجود مجھ پر شبہ کر رہا ہو۔ جب تمہیں ماسٹر کی سے ملنا ہی ٹھہرا تو میک اپ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تمہیں پہچان نہیں رہا ہے، اس لیے تم سے رابطہ قائم نہیں کر رہا ہے، وہ ہمیں الجھا رہا ہے، میں
اسے الجھا رہی ہوں۔ کیا تم نے لیلا کی خبر لی؟ اس کے پاس جا کر کیا کروں گا؟ وہ بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میں خواہ کتنا ہی مخاطب کروں وہ خاموش رہتی ہے۔ یہ تو معلوم کرو وہ کہاں ہے، شاید ماسٹر کی اس کے ذریعے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہو۔ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ لیلا کے ذریعے ماسٹر کی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے فوراً اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ ایک ننگے فرش پر پڑی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے ذریعے پتا چلا کہ ایک شخص قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اسے مخاطب نہیں کیا، چپ چاپ اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ پتا چلا اسے طیارے کے ذریعے کسی جگہ پہنچایا گیا تھا۔ ایک شخص نے اسے سہارا دے کر طیارے سے اتارا، ایک گاڑی میں پہنچایا۔ اس گاڑی کے ذریعے اسے ایک بہت بڑے محل میں پہنچایا گیا، وہ اسی محل کے ایک فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے لیلا کے ذریعے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اتنی دیر بعد تمہارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا، حالانکہ تم ابھی تک خاموش تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے ذریعے رسونتی یا فرحاد یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے لیلا کی زبان سے کہا، ہاں یہی بات ہے، میں رسونتی بول رہی ہوں، معلوم کرنا چاہتی ہوں سونیا کو کہاں بلایا گیا ہے، ماسٹر کی سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، کہاں تو ماسٹر کی سے ملنے سے انکار کیا جا رہا تھا اور اب ملنے کی اتنی بے چینی ہے۔ دیکھو لیلا کتنی بیمار ہے، بیچاری کو ایک آرام دہ بستر کی ضرورت ہے، مگر یہاں نہ کوئی دوا ہے نہ آرام دہ بستر۔ ہاں اگر اسے آرام پہنچانا چاہتے ہو تو سونیا کو اس محل میں پہنچاؤ۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ایک قدیم تاریخی محل ہے، دنیا میں اتنے بڑے محل کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس میں 1788 کمرے ہیں، یہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن ہمارا ماسٹر کی دنیا کا اہم ترین آدمی ہے، بھلا اسے کہیں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ یہاں موجود ہے۔ سونیا کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، مگر یہ چور راستہ ہے، سیدھے محل میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ باہر سخت پہرا رہتا ہے، محل سے ذرا دور صرف 200 گز کے فاصلے پر ایک پولیس چوکی ہے، اس پولیس چوکی پر ہمارا قبضہ ہے، وہاں ہمارے آدمی پولیس والوں کے بیس میں ہیں۔ اس پولیس چوکی کے ایک کمرے میں تہہ خانہ ہے، اس تہہ خانے میں اترنے کے بعد ایک تنگ راہداری سے گزرتے ہوئے اس محل میں پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا یہ احتیاط اس لیے کی گئی ہے کہ صرف سونیا اس راہداری سے گزر کر یہاں تک آ سکے اور اس کی مدد کو آنے والے محل کے باہر ہی بھٹکتے رہیں۔ ہاں پولیس چوکی میں ہمارے جو آدمی ہیں ان کی جگہ کسی طرح بھی تمہارے آدمی نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ہم نے انہیں کچھ کوڈ ورڈز اور کچھ مخصوص اشارے سکھا دیے ہیں۔ اگر تمہارے آدمی ان کی جگہ لینا چاہیں گے تو ہم انہیں بآسانی پہچان لیں گے۔ اتنی معلومات حاصل کرنے کے بعد رسونتی آلا بی بی کے پاس گئی۔ میں سونیا کے پاس آ کر اسے وہاں کے حالات بتانے لگا۔ رسونتی نے کہا، آلا بی بی کہہ رہی ہے سونیا 12 بجے سے پہلے اس محل میں نہ جائے، ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے سرکاری ذرائع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس محل کا دروازہ دن کے وقت صرف سیاحوں کے لیے کھولا جاتا تھا، وہ بھی ایسے سیاحوں کے لیے جو ٹورسٹ منسٹری سے اجازت حاصل کر لیتے تھے۔ آلا بی بی کے لیے ایسے ذرائع استعمال کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی مجھے ایک ماتحت کے ساتھ اس محل میں جانے کی اجازت مل گئی۔ ہم سیدھے راستے سے محل کے دروازے میں داخل ہوئے، اس کے احاطے سے گزرتے ہوئے دوسرے بڑے دروازے تک پہنچے۔ ایک پولیس افسر نے ہمارا استقبال کیا، ہم سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے دروازے کو کھولا، پھر ہمیں اندر لے گیا۔ ہم بہت بڑے ہال میں پہنچے، اس ہال سے کئی دروازے دوسری راہداریوں میں کھلتے تھے اور وہ راہداریاں اس محل میں آنے والوں کو 1788 کمروں تک لے جاتی تھی۔ وہ کمرے کیا تھے؟ بھول بھلیاں تھی، کسی گائیڈ کے بغیر ان کمروں سے گزرنے والے واپسی کا راستہ بھول جاتے تھے، انہیں کوئی گائیڈ ہی محل سے باہر لاتا تھا، یہ بات معلوم نہیں تھی اور نہ ہی ہم نے اس پولیس افسر سے پوچھا، کیونکہ وہ خود گائیڈ بنا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے کہا، آپ انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا مگر واپس نہیں آیا۔ میں لیلا کے دماغ میں پہنچ گیا، اس کے قریب وہی شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے رسونتی بن کر پوچھا، جب تم لوگ غیر قانونی طریقے سے اس محل کے اندر آئے ہو تو یہاں رات کے وقت کوئی افیسر آ سکتا ہے، کیا تم لوگوں کو پکڑے جانے کا اندیشہ نہیں ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، جو افیسر رات کو ڈیوٹی دیتا ہے اسے ہم نے خرید لیا ہے۔ وہ نہ تو وہ کہتے کہتے رک گیا، اس کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو افیسر، کیا بات ہے؟ یہ کہہ کر وہ سننے لگا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ یوگا کا ماہر تھا۔ تھوڑی دیر دوسری طرف کی آواز سننے کے بعد اس نے جواباً کچھ کہا، پھر ریسیور رکھنے کے بعد لیلا کو دیکھتے ہوئے بولا، رسونتی تمہارے 2 آدمی سرکاری اجازت نامے کے مطابق اس محل میں پہنچ گئے ہیں۔ میں جس افیسر سے بات کر رہا تھا وہ انہیں محل میں لے آیا تھا، لیکن ایک کمرے میں چھوڑ کر گویا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ افیسر تمہارے ان 2 آدمیوں کے پاس نہیں آئے گا، ان سے خیال خوانی کے ذریعے کہہ دو وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں۔ ویسے کسی
کسی نہ کسی کمرے میں ماسٹر کی سے سامنا ہوا تو اس محل سے ان کی لاشیں ہی نکلیں گی۔ میں نے رسونتی کو بتا دیا کہ لیلا کے ذریعے میں اس شخص سے کیا باتیں کر چکا ہوں اور کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ وہ یہ بات سونیا کو بتانے لگا۔ اس وقت سونیا اس پولیس چوکی تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنا میک اپ اتار دیا تھا، اپنے اصلی روپ میں تھی، لہذا پولیس چوکی کے اس کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی تھی جہاں طے خانہ تھا۔ اب وہ طے خانے میں اتر کر اس محل میں آنے ہی والی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والی آلا بی بی کے ماتحت سے کہا وہ گائیڈ آفیسر نہیں آئے گا، لہذا ہم یہاں سے الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے لیلا ثانی اور ماسٹر کی تک پہنچنا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کمروں میں بھٹکنے کے دوران سونیا سے بھی ملاقات ہو جائے۔ ہم کمرے کے دو مختلف دروازوں سے نکل گئے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تمام کمرے ایک جیسے تھے، ان کی دیواروں پر جو نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ بھی تقریباً یکساں تھے، کہیں کہیں مختلف نقش و نگار دکھائی دیتے تھے، ان سے پتہ چلتا تھا میں کسی دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں۔ کبھی کسی کمرے کا دروازہ مجھے کسی راہداری میں پہنچا دیتا تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے کسی نہ کسی کمرے میں داخل ہونا ضروری ہو جاتا تھا کیونکہ آگے راہداری بند ہو جاتی تھی۔ سونیا طے خانے کی تنگ راہداری سے گزرتے ہوئے ایک زینے پر چڑھتے ہوئے محل میں پہنچ گئی تھی۔ میرا خیال تھا وہ مجھ سے کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی، لیکن جہاں وہ پہنچی تھی وہیں قریب ہی ایک کمرے میں ماسٹر کی سامنا کرنے کے لیے موجود تھا۔ سونیا کو اپنے سامنے جو کمرہ نظر آیا وہ اس کے دروازے پر پہنچی۔ اندر ایک قد آور صحت مند شخص ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی کرسی دروازے کی طرف گھوم گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ویلکم سونیا، دنیا کی خطرناک تنظیموں کے سربراہوں اور خطرناک مجرم یہ جانتے ہیں کہ ماسٹر کی صرف ریوالونگ چیئر کے ذریعے گفتگو کرتا ہے۔ آج اس چیئر پر ماسٹر کی تمہارے سامنے بیٹھا ہے، تم پہلی خوش نصیب ہو جو مجھے پہلی اور آخری بار دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا آخری بار کا مطلب سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں، تمہارے خیال کے مطابق میں اپنی زندگی میں آخری بار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، پھر یہ آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ بہت خوب سمجھ رہی ہو۔ میرے خیال کے مطابق آخری بار اس لیے دیکھ رہی ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ اتنا ہی میں اپنی صلاحیتوں پر ناز ہے تو اندر آ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی کوریڈور میں دروازے نہیں ہوتے اور کسی بھی کمرے کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، میں سمندر ہوں، کنویں میں لڑنے کی عادی نہیں ہوں، باہر آ جاؤ۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ اب وہ سنجیدہ تھا، گہری نظروں سے سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا ابھی میرے آدمیوں نے اطلاع دی تھی تمہاری اچھی طرح تلاشی لی گئی ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ یہ کون سی نئی بات کہہ رہے ہو؟ فرہاد کے کسی ساتھی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، دشمن اوچھے ہتھکنڈے پر اتر آئے اور ہمیں مجبور کر دے تو ہم ہتھیار ضرور استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کیا صرف ایک بلیڈ کے ذریعے تم مجھے زیر کر لو گی؟ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ تلاشی کے دوران ایک جیب سے بلیڈ برآمد ہوا تھا۔ سونیا نے اپنی جیب کو تھپکتے ہوئے کہا وہ بلیڈ میری جیب میں ہے، میرا احسان مانو، میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں بلیڈ لانے سے نہ روکے، مگر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ سونیا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے نکالا، پھر پوچھا یہ بتاؤ تم میرے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو یا میں تمہارے پیچھے بھاگوں؟ میں تمہاری ایسی پٹائی کروں گا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہوئی نظر آؤ گی۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے چہرے کا میک اپ اتار دیا تھا لیکن ہاتھوں کا نہیں اتارا تھا، تمہارے آدمی دھوکا کھا گئے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کیا مطلب؟ سونیا جس زینے پر چڑھتے ہوئے محل میں پہنچی تھی اس زینے کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ پھر کہا یہ دروازہ تمہیں فرار ہونے کے لیے پولیس چوکی تک پہنچا سکتا تھا، اب یہ بند ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں بلیڈ کو تھام کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا، پھر وہاں بلیڈ سے ایک لکیر کھینچ دی، دیکھتے ہی دیکھتے خون کی لکیر بن گئی۔ پھر اس نے کہا ماسٹر کی میں کتنی نادان ہوں، اپنے ہی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو زخمی کر لیا، مگر ذرا دیکھو تو۔ اس نے جہاں خون کی لکیر کھینچی تھی وہاں ایک چٹکی سے کوئی چیز نکالی، پھر اسے ماسٹر کی کے سامنے کرتے ہوئے کہا یہ زہریلی سوئی ہے، اب تک خول میں تھی، میں اس خول کو الگ کر رہی ہوں۔ اس نے سوئی کے خول کو الگ کر دیا، پھر پوچھا اب بتاؤ تم بھاگو گے یا میں؟ ماسٹر کی پیچھے ہٹنے لگا۔ سونیا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں، یہ زہریلی سوئی ضرور ہے مگر تم نہیں مرو گے، جب تمہارا دماغ اس حد تک کمزور ہوگا کہ یوگا کا مظاہرہ نہیں کر سکو گے۔ رسونتی تمہیں شکار کرے گی، میں چپ چاپ تماشا دیکھوں گی۔ اس نے ایک طرف بھاگتے ہوئے کہا آج تم اپنے اصول کے خلاف لڑنے آئی ہو، پہلے دعویٰ کر چکی ہو کہ ہاتھ کے کسی ساتھی کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا اور تم سونیا کے ریکارڈ کو بھول گئے ہو۔ میں کبھی ہاتھا پائی کرنے میں اپنا وقت برباد کرتی ہوں اور نہ ہی جسمانی تکلیف برداشت کرتی ہوں۔ جب تم جیسے خطرناک دشمنوں کا فیصلہ آسانی سے کر سکتی ہوں تو دشواریوں سے گزرنا سراسر نادانی ہے۔
چلو آ جاؤ، اپنا دماغ رسونتی کے حوالے کر دو۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک کمرے میں گیا، سونیا اس کے تعاقب میں دوڑتی ہوئی جانے لگی۔ ادھر میں نے دوڑ لگائی، اگرچہ ان دونوں تک پہنچنے کا صحیح راستہ نہیں جانتا تھا۔ محل کے اندر اچھی خاصی روشنی تھی، ہر کمرے اور کوریڈور سے گزرا جا سکتا تھا، لیکن وہ دونوں کہاں تھے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ محل کے اندر ہم تینوں دوڑ لگا رہے تھے، ادھر میں اور ادھر سونیا ماسٹر کی کے پیچھے دوڑی تھی۔ وہ بیچارہ اپنی سلامتی کے لیے بھاگ رہا تھا۔ کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ جو ماسٹر کی ہوا بنا ہوا ہے، تمام دہشت گرد تنظیموں پر چھایا رہتا ہے، وہ اس طرح بزدل بن کر اپنی سلامتی کے لیے بھاگتا رہے گا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں دوڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم تینوں کتنے کمروں سے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر میں رک گیا، کان لگا کر سننے لگا۔ مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سونیا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ ایک راہداری میں ماسٹر کی کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ پہلے ماسٹر کی نے اس سے کمرے کے اندر آنے کے لیے کہا تھا تاکہ دروازہ بند ہو جائے تو وہ ایک کمرے کی چار دیواری میں آسانی سے اسے زیر کر سکے۔ اب وہ خود کمروں میں جانے سے کترا رہا تھا، کہیں سونیا دروازہ نہ بند کر دے۔ وہ راہداریوں سے گزر رہا تھا، کبھی کسی کمرے سے گزر ہوتا تو پہلے محتاط نظروں سے دوسرے دروازے کو دیکھ لیتا، پھر وہاں سے گزر کر دوسری راہداری میں پہنچ جاتا۔ اس طرح وہ اچانک ہی میرے سامنے پہنچ گیا۔ وہ بہت ہی پھرتیلا تھا، سمجھتا تھا کہ مجھ پیچھے سونیا آ رہی ہے، واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے یک بار کی مجھ پر چھلانگ لگائی، میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ پر سے گزرتا ہوا دوسری طرف فرش پر پہنچ کر کلا بازی کھاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے بھی دوڑتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ آگے جا رہا تھا، میری لاتیں اس کی کمر پر پڑی، وہ بھاگتے بھاگتے اوندے منہ گر پڑا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔